السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامی واقعات کی سیریز میں آج کا ایک انتہائی عجیب واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ واقعہ شرح زرقانی علی موطأ الامام مالک رحمہ اللہ تعالی میں درج ہے کہ مدینہ طیبہ کے گرد نواح میں ایک عورت فوت ہو گئی۔ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہونا شروع ہوا۔ اسے غسل دینے کے لیے ایک عورت آئی۔ جو عورت غسل دے رہی تھی، جب اس کے ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں۔ جو ارد گرد اس کی دوسری عورتیں بیٹھی تھی اس کو مخاطب کر رہی تھی، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کی کیا بات کرتی ہو؟ یہ تو یہ تو ایسی تھی ویسی تھی، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی۔ اس کا ہاتھ ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ جتنا وہ اپنے ہاتھ کو کھینچتی، ران ساتھ اس کے آتی۔ کافی دیر لگ گئی۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ پھر دوسرا دن آ گیا، پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء نے علماء سے رجوع کیا۔ ایک سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ وہ اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں کہ چھری سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور نہیں کرانا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ کسی صورت بھی نہیں کاٹیں گے۔ انہوں نے کہا، چلیں دوسرے مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیجئے، مگر اس کے ورثاء نے بھی کہا کہ ہم اپنے مردے کو کسی صورت بھی خراب نہیں کرنا چاہتے۔ حضرات محترم، 3 دن اور 3 رات اسی اثنا میں گزر گئے۔ گرمی بھی بڑی شدید تھی، دھوپ بھی تھی، میت سے بدبو آنے لگ گئی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلے کا کوئی حل نہیں، چلو مدینہ طیبہ میں۔ وہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس وقت قاضی القضات کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ 3 دن اور 3 رات ہو گئے ہیں اس بات کو، آپ اس مسئلے کا حل ہمیں بتائیے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مجھے وہاں لے چلیے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے امام مالک پوچھتے ہیں، بی بی جب تمہارا ہاتھ چمٹا تھا تو تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بیوی کیا تو نے جو تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس موجود ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اس بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ یہ سن کر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ۔ سورہ نور کی آیات جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو پاک باز عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں اب کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں کہ جلادو اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے
70 कोड़े मारे मगर हाथ यूं ही उसी तरह चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी उसी तरह चिमटा रहा। हजरात ग्रामी कदर, जब 80वां कोड़ा मारा गया तो हाथ उसका उससे खुद बहुत जुदा हो गया। अजीज़ान मोहतरम, किसी पर नाजायज़ तोहमत लगाना सिर्फ उसकी इज्जत नहीं तोड़ता बल्कि हमारी अपनी इंसानियत को भी ज़ख्मी कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार दूसरों की इज्जत बचाने, उनके ऐब छुपाने, उनके वक़ार की हिफाजत करने की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मैयत में कोई ऐब देखा और उसे छुपा लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसके गुनाहों को छुपा देगा। ये असल में एक उसूल है, जो बंदा दूसरों की खामियां छुपाकर उन्हें रसवाई से बचाता है, अल्लाह उसे अपनी रहमत की पनाह में ले लेता है, चाहे वो जिंदा हो या वफात पा चुका हो। इज्जत इंसान की अमानत है, जो दूसरों के ऐब को मिटाता है अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है। जो दूसरों की पर्दा पोशी करता है अल्लाह उसकी पर्दा पोशी फरमाता है। और जो किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी इज्जत को मजरू करता है, वो याद रखे कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा बेसहारा वही शख्स होगा। आइए आखिर में दिल से दुआ करें, ए अल्लाह, हमें वो ज़ुबान अता फरमा जो लोगों की इज्जतें संवारने वाली हो, और वो दिल अता फरमा जो दूसरों के ऐबों को छुपा कर तेरी रहमत के करीब हो जाए। या रब्बे करीम, हमें क़यामत के दिन अपनी पर्दा पोशी और माफ़ी का हकदार बना दे, जैसे हमने तेरे बंदों को रुसवाई से बचाया। आमीन या रब्बल आलमीन।